جو زمین اپنے قدموں کے نیچے نہ تھی وہ ہمارے لہو سے سجائی گئی، جس کا سایہ بھی اپنے سروں پر نہ تھا ہم پہ وہ آسماں بھی گرایا گیا۔ تو آج اجمل نیازی صاحب مرحوم کا ایک یہ شعر مجھے یاد آ رہا، جب بجلی کے بل سامنے آتے ہیں، بجلی کے بلوں پر لگنے والے ٹیکسز سامنے آتے ہیں، تو سوچنے پہ ہم مجبور ہیں کہ یہ اتنی زیادہ بل کیوں ہو گئے ہیں، اتنی مہنگی بجلی کیوں ہو گئی ہے۔ عام آدمی کی جو آمدن ہے وہ دن بدن نیچے جا رہی ہے، خرچے وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ بجلی جیسی چیز ہے جس کو ہم سستا نہیں کر پائے، سالہ سال گزر گئے۔ ہمارے بالکل مشرق میں، ہمارے شمال میں دو بڑی طاقتیں یعنی انڈیا اور چائنا ہیں، وہاں پر بجلی کی قیمتیں جا کر دیکھیں کیا ہے، کسان کو ملنے والے ریلیف کیا ہے، ایک عام آدمی کے لیے 300 یونٹ تک دلی میں کیا ہے۔ ہم کہاں کھڑے؟ ہمیں تو آج غریب آدمی جو ہے وہ پس گیا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ جو بجلی کی یونٹس ہیں ان میں کیا کیا چیزیں ہیں جو ہم بھر رہے ہیں؟ وہ جو ہے کہ ہم پہ وہ آسماں بھی گرایا گیا، وہ آسماں کیا ہے؟ آج میں آپ کو تھوڑا سا توجہ دلاؤں گا۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ پاکستان میں یہ جو ڈیسکوز کمپنیز ہیں، یہ جو وابڈا ہے، جو باقی ادارے جتنے بھی بجلی سے ریلیٹڈ ہیں، ان کے ملازمین کی تعداد کتنی ہے؟ لگ بھگ 2 لاکھ کے قریب ہے۔ اب کم از کم چھوٹے سے چھوٹے ملازم کو 150 سے 200 یونٹ بجلی فری دی جاتی ہے، یہ دی جاتی ہے۔ وہ جیسے بھی کریں، وہ 200 150 تو چلاتے نہیں۔ میرے اپنے ایک ملنے والے ہیں، ان کے 150 ہے، لیکن ان کے گھر میں 2 اے سی چل رہے تھے۔ میں نے کہا یہ کیسے؟ وہ کہتا ہے اب اپنے محکمے میں تو چلائی جا سکتی ہے چیزیں، اب یہ ایک بندے کی بات کرو، چھوٹا سا ملازم۔ اب 2 لاکھ ملازمین میں افسران بھی ہیں اور اعلیٰ افسران بھی ہیں، تو یہ ماہانہ لاکھوں یونٹ بنتا ہے اور سالانہ کروڑوں یونٹ۔ اور اب جب یہ یونٹ کمرشل اور گھریلو میں 34-35 سے 50-60 روپے تک پہنچ گیا ہے، تو اندازہ لگا لیجئے کہ پھر یہ سب کے فری یونٹ کی بجلی کے بل جو ہے وہ کس نے دینے ہیں؟ وہ آپ نے دینے ہیں، وہ ہم نے دینے ہیں۔ پھر آپ نے کبھی سوچا ہے کہ پاکستان میں سرکاری افسران کو ملتی، چھوٹے ملازمین کو نہیں، سرکاری افسران کے بڑے بڑے گھر سرکار کے، ان کو بجلی فری ہوتی ہے۔ اچھا وابڈا کو وہ پے کرتے ہیں، لیکن وہ جو ان کا پے کیا جاتا ہے سارے فری یونٹس کی مد میں، وہ ججز سے لے کر وہ اسسٹنٹ کمشنر تک کے، تو سب کے بل سرکار بھرتی ہے۔ اور سرکار کا پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ آتا ہے ہمارے ٹیکس کا پیسہ، اس قرض کا پیسہ جو IMF سے آیا، جو پھر ہم پر ٹیکس لگا کر وہ ہم سے وصول کر کے آگے دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری بڑی اچھی کارکردگی۔ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ وابڈا کے یہ لائن لاسز کا سالانہ کتنے ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے، جو آج تک لائن لاسز کی مد میں وہ کچھ نہیں کر پائے ہیں، لیکن وہ اربوں روپیہ سالانہ جو نقصان ہے، پھر اس کو کہتے ہیں سرکولر ڈیٹ ہو گیا جی، کیونکہ ادھر سے جو تیل آ رہا ہے وہ مہنگا ہے، میں وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو۔ اب جو لائن لاسز ہے، لائن لاسز خالصتاً وابڈا ملازمین کی، وابڈا کے ڈپارٹمنٹ کی، وابڈا کے لوگوں کی، ڈیسکوز کمپنیز کی وہ ذمہ داری ہے کہ اس کو کم کریں۔ دنیا بھر میں لائن لاسز ہوتے ہیں 8 سے 10%، میکسیمم ہمارے پاس 40% تک لائن لاسز ہیں، اور وہ کون بھگت رہا ہے؟ وہ آپ اور میں بھگت رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر بات کریں بجلی چوری کی، جس میں پاکستان کی عوام بھی بڑی ملوث ہے، بڑے بڑے لوگ بھی ہیں اور غریب آدمی بھی کنڈا لگا کے بیٹھا ہے، جس کا جو دل کر رہا ہے۔ وہ کیسے ہو رہا ہے؟ وہ بھی انہی اداروں کی وجہ سے۔ مجھے آپ بتائیں کہ جہاں پر کنڈے لگ رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی گئی؟ نہیں۔ تھوڑی بہت کمزور آدمی کے خلاف کو کنڈے پہ لگ گیا، میٹر ٹیمپرنگ پہ ہو گیا، ادروائز آپ کراچی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، بلکہ مجھے 2 ایسی جگہیں ہیں، میں گیا، ہمارے ایک دوست ہیں بڑے اچھے صحافی ہیں، تو میں ان کے گھر گیا تو ہم باہر بیٹھے ہوئے، تو میں دیکھ رہا، میں نے کہا یار آپ کی گلی میں کنڈے بہت لگے ہوئے ہیں۔ کہتا ہے اس کا ٹیکس بھی ہم دیتے ہیں۔ میں نے کہا مطلب کیا ہے؟ یہ میں آپ کو 3 سال پہلے، اس نے کہا کہ ہمارے گھر میں اے سی تک نہیں ہے اور ہم 20 ہزار روپیہ 3 سال پہلے کہتے ہیں ہم بجلی کے بل دے رہے ہیں، اور یہ سب گلی والوں کا ٹھیکہ ہے
2,000 بل دیتے ہیں, 2 AC لگا کے آرام سے چلا رہے ہیں. لیکن ہمارے ابا مانتے نہیں ہیں اور ہم یہ نہیں کر سکتے. تو یہ بجلی چوری کا میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب بجلی چوری کا جتنا بھی ہے وہ بل جو دیتے ہیں, جو بجلی چوری کرتے ہیں ان کو تو ضرورت ہی نہیں ہے, جو بل دیتے ہیں وہاں پر, یہ بھی نیپرا کا رول ہے کہ اس پورے ایریا میں PMT میں گرڈ اسٹیشن میں وہ جتنے یونٹس پیچھے سے آئے ہیں مین لائن سے وہ سب ان پر ڈیوائیڈ ہوں گے جو بل دیتے ہیں. تو بس پھر آپ سمجھ لیجئے کہ وہ یونٹ کا بل بھی آپ کو دینا ہے. چور کوئی اور ہے, بھریں گے آپ, کیونکہ اس ملک میں بڑا اچھا آسان طریقہ ہے. آپ بجلی پے کرتے ہیں, بل پے کرتے ہیں تو آپ زیادہ دیں, آپ ٹیکس پے کرتے ہیں تو آپ ٹیکس میں آپ پر ہی زیادہ لگے گا. تو یہ ایک طریقہ ہے. کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ اس سارے عمل میں کیا ہوا ہے؟ اب پھر دوسری بات یہ آ گئی ڈیسکوز کمپنیز کی, بڑے زبردست طریقے سے لگائے گئے جناب. یہ پاور کمپنیز کے زبردست بجلی, جلدی بجلی آ جائے گی. وہ فرنس آئل پہ, امپورٹڈ آئل پہ جب بجلی بنی ہے اور اس کے بعد جو اثرات اب ہو رہے ہیں کہ وہاں آئل مہنگا ہو رہا ہے کیونکہ آئل پروڈیوس کرنا پڑتا ہے, وہاں سے امپورٹ کرتے ہیں, آئل مہنگا ہو رہا ہے, ڈالر کی قیمت مہنگی ہو رہی ہے. اب وہ بجلی اسی سے بن رہی ہے, وہ مزید مہنگا آپ کو ٹرانسفر ہو رہا ہے. تو اب اگلے آنے والے وقت میں اگر یہ کچھ سمجھ رہا ہے کہ احتجاج کرنے سے, بل جلانے سے, بائیکاٹ کرنے سے اگر کچھ ہو سکتا ہے تو وہ احمقوں کی جنت میں رہ رہا ہے. اس ملک میں طاقتوروں نے جو فیصلے کیے ہیں عوام کو سر تسلیم خم کر کے اس کو ماننا پڑا ہے. تو جائیے بھائی, اٹھیے, اپنا بل پے کیجئے, اللہ سے دعا کیجئے اور صبر سے سو جائیں بجلی بند کر کے. اللہ حافظ.